مجھے اس لیے برا لگ رہا ہے کہ دیکھیے جب وہ بندہ پاور میں تھا تو آپ اس وقت بات کرتے, آپ اس وقت تو سارے فیضیاب ہو رہے تھے. آج وہ تمام لوگ جو ان سے فیضیاب ہو رہے تھے سارے ایک وہ کہتے ہیں نا ڈانسنگ آن دا ڈیڈ باڈی. اس دفعہ جنرل فیض کے نامہ اعمال میں ایسا کیا مختلف تھا جو اتنی سخت سزا جو ہے وہ ان کو سنا دی گئی؟ اگر ان کے باس انہیں کہہ دیں کہ چاند توڑ کے لانا ہے, یہ آگے جائیں گے, یہ چاند توڑنے کے لیے ترکیب استعمال کریں گے کہ پہلے چاند تک پہنچا کیسے جائے, پھر اسے توڑا کیسے جائے. جنرلی میں نے چاند توڑ کے لانا ہے اپنے باس کے لیے. جب آرمی چیف بننے کا معاملہ آیا تو آپ سن کے حیران ہوگی کہ نون لیگ کے بعض ٹاپ لیڈرز سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. اچھا. اور ٹاپ لیڈرز نے ان کی سفارش کی تھی کہ فیض حمید کو لگا دیں, اپنا بندہ ہے. فیض حمید صاحب کے ایک بڑے قریبی تھے, وہ آ گئے کہ جی مجھے ٹکٹ چاہیے. فیض حمید صاحب نے ان کا ٹکٹ پتہ ہے کیسے کروایا؟ ان کے جو کاغذات تھے نا ٹکٹ لینے کے وہ خود بھرے, فارمز خود بھرے اور ان کا ٹکٹ ہو گیا. میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ جو ہے وہ پلے کروں گی. جنرل فیض کے بہاف پہ کوئی جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں ہے. ہم ماضی کی بات کرتے ہیں نا, موجودہ جو پرانے فیض حمید ہیں ہم ان کو بات کرتے ہیں, موجودہ فیض حمید کی بات نہیں کرتے. فیصل نصیر کا نام لیا کرتے تھے, پھر ندیم انجم جو فارمر آئی ایس آئی چیف ہیں ان کا نام لیا کرتے تھے. یہ جو چن چن کے نام لیے جاتے تھے نا, یہ عمران خان خود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول رہا. ہم تو جانتے ہیں کہ فوج میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں, تو کیا اپنی چیف کی ڈائریکشن کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ 14 اگست کو 2024 کو جی ایچ کیو میں ایک سیرمنی تھی. جنرل عاصم منیب نے اپنے جو فارمر سینئرز تھے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, یہ کمانڈ کے خلاف یہ کر رہا تھا. اگر چیف جنرل باجوہ تھے اور اس طرح سے مس یوز آف اتھارٹی وہ کر رہے تھے جنرل فیض ان کے انڈر, تو ہٹا دیتے ان کو. بعض لوگوں سے بڑے رuthless تھے, کوئی شک ہی نہیں اس میں. آپ دیکھیں نا ابصار عالم کو گولی لگی تھی, ان کے دور میں لگی تھی نا گولی. یار آپ امیجن کریں گولی لگ گئی. ایک انڈیویجول کو سزا دینا جو ہے وہ اس کا مقصد تھا, کیونکہ وہ انڈیویجول نے جو کوشش کی وہ آج کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی. دیکھیں جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہیں کرنا چاہتا نا کہ ہم نے اپنے پرانے چیف کے خلاف کوئی کارروائی کی. کیا لیسن ہم اس سے لرن کریں اعزاز؟ کیا یہ لیسن لرن کیا جائے کہ اب سیاست میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہوگی؟ مداخلت تو آج بھی ہو رہی ہے, آج بھی سب کچھ چل رہا ہے. 90 بندوں کے نام دیے تھے انہوں نے کہ 90 بندے ان کے لیے گواہی دیں گے. اچھا. صرف 3 بندے آئے گواہی دینے کے لیے. یہ جو 3 بندے ہیں نا, جو بھی وہ 3 بندے ہیں, میرا تو دل کرتا ہے ان کو سلام پیش کروں. ہلو جی, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج جو ظاہر ہے سب سے بڑی خبر آئی ہے جنرل فیض کے حوالے سے, اس حوالے سے ہی جو ہے وہ بات کریں گے. اور 14 سال کی قید بامشقت جو ہے وہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے. ایک عرصے سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے, فائنلی آ گیا ہے. اس میں جو مین سٹوری جو اٹھائی گئی ہے اور وہ جنہوں نے کور کی ہے وہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں کو جو ہے وہ دعوت دے دی جائے جنہوں نے یہ سٹوری جو ہے وہ ریویل کی تھی 2017 میں, بلکہ انہوں نے یہ سٹوری ریویل کی تھی. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اعزاز سید. السلام علیکم اعزاز, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. اعزاز, ظاہر میں نے کہا جیسے کہ تاریخی فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے جنرل فیض کے حوالے سے. ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ کہ ٹرائل اب ختم ہو گیا ہے, کسی بھی وقت فیصلہ آ جایا, کل آیا. لیکن یہ سارا معاملہ تو جو ہے وہ تب شروع ہوا جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والی سٹوری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی. لیکن وہ سٹوری سب سے پہلے آپ جو ہے وہ لے کر آئے تھے 2017 میں, جبکہ وہ ایک سرونگ پوزیشن میں جو ہے وہ اس وقت موجود تھے. کیسے کیا, کب یہ آپ کو پتہ چلا, کیسے آپ نے یہ سٹوری ریویل کی, تھوڑی سی. اچھا رابعہ, بہت شکریہ. رابعہ فرینکلی اسپیکنگ, چونکہ آپ سے ایک بھائی بہن والا تعلق ہے, آپ نے مجھے فون کیا, آ گیا. معاملہ یہ ہے کہ مجھے جنرلی اس معاملے پہ بات کرتے ہوئے نا اچھا نہیں لگ رہا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض حمید اب تو ایک بڑے برے حالات میں ہیں. اب ان کے خلاف فیصلہ آ گیا, وہ گرفتار ہو گئے, اور جو لوگ ایٹ دیٹ ٹائم ان سے ملاقاتیں کرتے تھے, ملاقاتوں کا ٹائم لیتے تھے, وہ لوگ آج آگے بڑھ کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مجھے اس لیے برا لگ رہا ہے کہ دیکھیے جب وہ بندہ پاور میں تھا تو آپ اس وقت بات کرتے, آپ اس وقت تو سارے فیضیاب ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. آج وہ تمام لوگ جو ان سے فیضیاب ہو رہے تھے سارے ایک وہ کہتے ہیں نا ڈانسنگ آن دا ڈیڈ باڈی, آج وہ کر رہے ہیں. تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ یہ بات جو ہے یہ بڑی بری لگ رہی ہے کہ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں. لیکن مجھے ایک یہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ پاور میں تھے تب بھی آپ نے بات کی, تو ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی. تو یہ بات آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت فیضیاب ہو رہے تھے اور آج جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف, کیونکہ جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اس وقت بھی بات کی تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے ڈیٹیل پوچھنا چاہوں گی. ضرور.
معاملہ یہ تھا کہ یہ جو سٹوری تھی یہ کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر پہ چھاپا, ٹاپ سٹی کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا ہے, یہ چیز ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہوئی تھی. یہ بات لوکل میڈیا یہاں پر رپورٹ کر رہا تھا اور اس کی باقاعدہ ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی تھی غیر اعلانیہ, آپ کو پتہ ہے وہ سورسز کر کے کہا جاتا ہے, اور اسے سارے ٹی وی چینلز نے, سارے اخبارات نے بڑا چلایا تھا. لوکل میڈیا میں لوکل اخبارات ہیں, انہوں نے بھی بڑا کام کیا تھا اس کے اوپر. لیکن اصل میں خبر کے اندر کی خبر کیا تھی وہ سب سے اہم تھی, اور وہ خبر یہ تھی کہ آپ یہ جانیں کہ اس سارے کے پیچھے ہے کون. ٹھیک ہے, اور اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ جو قمر معیز ہیں جو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک سربراہ تھے ایٹ دیٹ ٹائم, وہ اور ان کی فیملی وہ ایک بڑی شدید دباؤ میں تھے ایٹ دیٹ ٹائم. وہ بھی ان کا نام نہیں لے سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم بتایا کہ یہ تو ان کا کام ہے, یہ تو انٹیلیجنس اس میں سارا ملوث ہے. جب یہ بات ہم نے رپورٹ کی تو سسٹم آلریڈی شیک ہو چکا ہوا تھا اس ریڈ کی وجہ سے. کیوں شیک ہو چکا ہوا تھا کہ رینجرز آئی تھی پنجاب کی, اچھا, اور یہ ٹیریٹری جو ہے وہ اسلام آباد میں فال کرتی ہے. صحیح. انہوں نے آ کے اسلام آباد میں آپریشن کیا تھا, اور آپریشن کر کے کہا یہ تھا کہ قمر معیز جو کہ ٹاپ سٹی کے مالک تھے, ان کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, اور وہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کو, یہ لفظ استعمال ہوئے تھے, یہ تمام ٹی وی چینلز نے چلائے تھے, وہ ان کی مالی معاونت کرتے ہیں. صحیح. اور پھر ان کی تصویریں جاری کی گئی تھیں بہت سارے ایم کیو ایم کے لیڈرز کے ساتھ, میڈیا کو جاری کی گئی تھی, دیکھیں ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ نیکسس ہے, اور یہ اسلحہ اور جو ہے نا مالی معاونت کرتے تھے. اور اسلحہ کون سا تھا؟ لائسنسڈ. اچھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ میں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی یہ تو پیچھے ایک بڑی پاورفل شخصیت ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہیں. رینجرز ایٹ ہر اون نہیں کر سکتی. مین وائل یہ ایک کریڈٹ چودھری نثار علی خان کو بھی جانا چاہیے کہ چودھری نثار علی خان ایٹ دیٹ ٹائم وزیر داخلہ تھے, اور چودھری نثار علی خان کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے اپنی خاتون ڈپٹی سیکرٹری کے ذریعے ڈی جی رینجرز کو خط لکھوایا, کیونکہ رینجرز جو ہے انتظامی طور پہ وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے. تو انہوں نے خط لکھوایا کہ بتائیں, وضاحت کریں ڈی جی رینجرز پنجاب کے یہ کیوں آپ نے چھاپا مارا ہے. اچھا, اور وضاحت کریں نہیں تو آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے. یہ بڑا سخت لیٹر تھا, ایک سرونگ سٹنگ میجر جنرل کو ایک سویلین منسٹر کی بہاف کے اوپر ایک ڈپٹی سیکرٹری خاتون خط لکھے, تو یہ بڑا سخت تھا. ہاں, تو چودھری نثار نے یہ کیا, میں سن رہی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ چودھری نثار کو آپ بڑا کریڈٹ دیتے ہیں. جی جی, یہ اس کا پورا کریڈٹ ہے. تو اعزاز, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ان کے حالات تو ویسے ہی تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. بے شک وہ خراب, پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا, اور وہ جو لیٹر ہے جو خط لکھا گیا تھا اس کی نقل میرے پاس آ گئی. اچھا, کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ اعلان کر کے تو نہیں کیے جاتے نا, یہ تو ایک سیکریٹریٹ کا کام ہوتا ہے. تو وہ اس کا خط جب میرے پاس آیا, وہ میرے پاس آیا, میں نے اسے ویریفائی کیا. ظاہر میں وزارت داخلہ کور کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ویریفائی ہوا اور میں نے اس کی سٹوری دی نیوز میں دی, اور جنگ کی بھی لیڈ لگ گئی, دی نیوز سٹوری بھی لیڈ لگ گئی کہ اس طرح وزارت داخلہ نے ڈی جی رینجرز کو خط لکھ دیا. یہ بہت بڑی خبر تھی. جو ہی جب وہ خط چلا تو چودھری نثار علی خان نے اپنے جتنے بھی نیچے سویلین کوئی 4-5 افسر تھے, کوئی ڈپٹی سیکرٹری تھا, کوئی جوائنٹ سیکرٹری تھا, کوئی ایس او تھے, ان سب کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا کہ یہ لیٹر کیوں لیک ہوا. اچھا, وہ سسپینڈ کر دیا کہ یہ میرے ڈسپلن کی خلاف ورزی. خیر مجھے افسوس بھی ہوا کہ یار ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, انہوں نے کیا, مجھے انہوں نے تو نہیں دینی نا, میرے پاس تو ایک جرنلسٹ مجھے معلومات آ سکتی. لیکن دوسری طرف کھلبلی مچ گئی تھی. اور میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ اس وقت ڈی جی سی تھے یہ فیض حمید صاحب, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جو جنرل عاصم منیر ہیں یہ ڈی جی ایم آئی تھے. یہ ڈی جی ایم آئی تھے, ان کے نالج میں تھی. ظاہر ہے یہ بھی تو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر رہے تھے, اور یہ بھی تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ تحقیقات جو ہے انہوں نے کروائی اس کی. میرے پاس جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایجنسی کے سربراہ ہیں اور آپ کی علاقے میں یا آپ کے ایریا میں ایک سسٹر ایجنسی جو ہے وہ ایسا غلط کام کرتی ہے, تو کیا آپ اپنے چیف کو نہیں لکھیں گے؟ یقینی طور پہ لکھیں گے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میرے حال میں انہوں نے بھی یقینی طور پہ وہ اطلاع اپنے باس کو دی, جو کہ
جنرل باجوہ تھے. اچھا اب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا جو تعلق ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. جنرل باجوہ کے جو سسر تھے میجر جنرل ریٹائر ہوئے, ان کا جو فیض حمید صاحب کے سسر ہیں غالباً فاروق صاحب, ان سے بڑا قریبی تعلق تھا, بہت قریبی تعلق تھا. اور دونوں کی جو دوستی ہے وہ بہت, جسے کہتے ہیں نا, مثالی دوستیوں میں سے ایک. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح آگے جنرل باجوہ سینئر تھے, یہ فوج میں جونیئر تھے. جب جنرل باجوہ کور کمانڈر پنڈی تھے تو یہ بریگیڈیئر تھے کور کے, یعنی کہ کور کمانڈر کے ساتھ جو بریگیڈیئر ہوتے ہیں ان کو جنرل باجوہ نے لگایا تھا, تو ایک فیملی ریلیشن بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جنرل باجوہ صاحب جو بھی کام انہیں کہتے تھے ایز اے سبارڈینیٹ یہ بھاگ کے کرتے بھی تھے, ایک ڈبل ایک وہ تعلق بھی تھا. تو جنرل باجوہ کو ظاہر ہے یہ باتیں پتہ چل رہی تھیں, اور ایٹ دیٹ ٹائم ایک لارجر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرسٹ بھی تھا. اور لارجر اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ کیا تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آن ہر وے آؤٹ تھی, اس کو ہم نے نیچے گرانا ہے. اور عمران خان ظاہر ہے ایٹ دیٹ ٹائم بلو آئیڈ تھے عمران خان. تو وہ جو وقت تھا وہ گزرا, اور پھر انہیں ڈی جی سی سے کور کمانڈر بیسیکلی اگنور کر دیا گیا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ تھا سب کو, لیکن اس کو میرے خیال میں وہ جو ہیں انہوں نے لارجر انٹرسٹ دیکھا. اور جو فیض حمید تھے گو گیٹر تھے. فیض حمید جن کو آج بہت برا بلا کہا جاتا ہے, یہ جو ملٹری کا یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کا یا اپنے باسز کا انٹرسٹ جیتنے کے لیے سب کچھ کر جاتے تھے. میں ان کے ایٹ دیٹ ٹائم میں ان کے کچھ لوگوں سے ملا تو مجھے اس وقت یہ بتاتے ہوتے تھے لوگ, مجھے اس وقت بعد میں ایک وزیر داخلہ آئے, میں نام لینا اچھا نہیں لگتا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہی از دا مین. اچھا. تو میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں ہی از گو گیٹر, ہی از ایوری تھنگ. تب وہ ڈی جی سی تھے. ٹھیک ہے. یہ الیکشن جو ہے جنرل الیکشن ہو چکے میں, تو ایک سینئر سیاستدان جو وزیر داخلہ بھی رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, وہ کسی پوزیشن سے ان کو جانتے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گو گیٹر ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار یہ جو باس ان کا کہہ دے نا, یہ جو ان کا انسٹیٹیوشن کہہ دے یہ کرتے ہیں. اور مجھے انہوں نے اگزامپل دی, انہوں نے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اگر ان کے باس انہیں کہہ دیں کہ چاند توڑ کے لانا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں توڑ کے لاؤں گا. یہ آگے جائیں گے, یہ چاند توڑنے کے لیے ترکیب استعمال کریں گے کہ پہلے چاند تک پہنچا کیسے جائے, پھر اسے توڑا کیسے جائے. یہ ٹیم بنائیں گے کہ جنرلی میں نے چاند توڑ کے لانا ہے اپنے باس کے لیے. تو یہ اس طرح کے گو گیٹر تھے. یہ ایسا ہی نہیں کہ آج تو ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا, ایک سسٹم ہے ان کے خلاف, تو یہ ایویں ہی آدمی نہیں تھے, یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایویں. اچھا, اور پھر آپ دیکھیں ان کے ساری جماعتوں سے تعلق تھے. نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ وہ جس کے ساتھ ان کی لڑائی تھی, جن کو نکال رہے تھے. اچھا, میں نون لیگ کے ایک سینیٹر ہیں, میں نام ان کا لے دیتا ہوں, جنرل قیوم. آج کل وہ سینیٹر نہیں ہے, جنرل قیوم, یہ چکوال سے ہی. ان دنوں جنرل قیوم ان سے ملنے گئے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں کو دھیان کریں. تو انہوں نے جنرل قیوم کو کہا کہ میں تو خود نون لیگ سے ہوں. آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں تو خود نون لیگ سے ہوں. آپ کو پتہ ہے جنرل صاحب میرے تو فلاں ہیں عزیز و اقارب, یہ مجھے نہیں پتا جنرل قیوم کبھی آن دی ریکارڈ کہیں گے یا نہیں کہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنرل قیوم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, یہ پوچھ لیجیے گا ان سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کیسی بات کیوں شکایت کر رہے ہیں, نون لیگ کے خلاف ہوں میں تو خود نون لیگ سے ہوں, میری ساری فیملی نون لیگ سے ہے, تو میں تو ان کے ساتھ ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں. نون لیگ کے تھے یہ. اچھا, سو مچ سو کہ جب آرمی چیف بننے کا معاملہ آیا تو آپ سن کے حیران ہوگی کہ نون لیگ کے بعض ٹاپ لیڈرز سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. اچھا. اور ٹاپ لیڈرز نے ان کی سفارش کی تھی. اچھا جی, ان کی سفارش کی تھی. نواز شریف سے بھی سفارش کی تھی کہ فیض حمید کو لگا دیں, اپنا بندہ ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا قریبی رابطہ تھا. میں پیپلز پارٹی کے نام میں لوں یا نون لیگ کے نام لوں تو وہ بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں. میرے مستقبل کی خبریں خراب ہوں گی میں سے. نہیں تو نون لیگ کے ٹاپ لیڈر کا تو نام آتا بھی ہے نا, جن کو سزا سے جو ہے وہ, جن کو جیل جانے سے انہوں نے بچایا تھا ایک دن پہلے. تو ان کا تو نام بھی آتا ہے نا. اچھا, تو پیپلز پارٹی سے بھی اچھے تعلقات. یہ ان کی پیپلز پارٹی سے بہت, پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اچھا, پی ٹی آئی سے تو تعلقات تھے ہی تھے. پی ٹی آئی سے تو تعلقات یہ تھے کہ جس کو چاہتے تھے اس کو ٹکٹ ملتا تھا, اور جس پہ
کہہ دیا بس تو پھر بس. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چکوال کے ایک MNA تھے, وہ سابق ضلع ناظم بھی رہے تھے, بڑے پرامننٹ سیاستدان, ان کو PTI میں شامل ہوئے وہ. اچھا, اور جو ایک سیاستدان جو ہوتا ہے نا, روایتی سیاستدان, عباس صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بڑا رکھ رکھاؤ والا ہوتا ہے, اپنی عزت ساتھ لے کے چلنے والا بندہ. اچھا, اس کے مقابلے میں فیض حمید صاحب کے ایک بڑے قریبی تھے, وہ آ گئے کہ جی مجھے ٹکٹ چاہیے. تو فیض حمید صاحب نے ان کا ٹکٹ پتہ ہے کیسے کروایا؟ انہوں نے کہا جی تمہارا ٹکٹ بھی ہوگا. ان کے جو کاغذات تھے نا ٹکٹ لینے کے, وہ خود بھرے, فارمز خود بھرے, اور ان کا ٹکٹ ہو گیا. اچھا, قریبی تعلق تھا. بعض لوگ تو بہت ساری اور باتیں بھی کرتے ہیں, کوئی مفاد تھا, کوئی یہ تھا, وہ تھا, میں نہیں اس بات پہ پڑتا, کیا ابھی وہ بندہ ہے نہیں ہے. تو ان کے ساری جماعتوں سے تعلقات تھے, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, JUIF سے, مولانا فضل الرحمان سے. ایک اور بھی تو چیز تھی نا اعزاز, کے ماضی میں بھی انٹرفیرنس اور یہ سب رہتی ہے, لیکن جنرل فیض جو ہیں انہوں نے کھلم کھلا جو بھی کیا وہ کھلم کھلا کیا, چاہے صحافی ہو جائیں, چاہے سیاستدان ہو جائیں, ہر جگہ جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ وہ ان ڈسکشن تھے. تو انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایجنسیز شیڈو میں رہ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ کسی شیڈو میں نہیں تھے, وہ مطلب کھلم کھلا باہر تھے. رابعہ بہن, بات یہ ہے کہ یہ پوزیشن ہے نا, یہ پاور والی پوزیشن, اس پہ جو بھی آتا ہے وہ کھلم کھلا ہی کر رہا ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ پاور اتنی ہے نا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کون ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, تو وہ یہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے ہی کو پوچھنا. لیکن اتنا مائنیوٹلی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم خود بھرا, یا پھر کسی کی سیٹ اس طرح سے جو ہے وہ مینیج کرنا, یہ بھی ہم کس سے جو ہے وہ سنتے ہیں. نہیں, وہ تو چونکہ ان کا تعلق تھا نا, میں وہ نام اب اس کا لے لوں تو اب وہ اگین وہ بھی مسئلے میں چلے جائیں گے. وہ صاحب ابھی بھی موجود ہیں. اچھا, وہ جو پالیٹیشین تھے جن کے فارم میں PTI کے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اچھا دیکھیں, آپ نے تو اتنی جو ہے وہ سیاست دیکھی, اتنا کور کیا, اتنے دور دیکھے, مجھے یہ بتائیں نا کہ ماضی میں بھی تو یہ ہوتا رہا ہے نا. جنرل جیلانی کی ایگزامپل لے لیں, اسلم بیگ, اسد درانی, ایسا انٹرفیرنس, مداخلت, یہ سب چیزیں مینیج کرنا, یہ سب ہوتا رہا ہے. اس دفعہ جنرل فیض کے نامہ اعمال میں ایسا کیا مختلف تھا جو اتنی سخت سزا جو ہے وہ ان کو سنا دی گئی اور ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ بھی آ گیا؟ دیکھیے, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ماضی کی بات کرتے ہیں نا, موجودہ جو پرانے فیض حمید ہیں ہم ان کو بات کرتے ہیں, موجودہ فیض حمید کی بات نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اور انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ فیچر بن گیا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط نہیں, پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھیں وہ اس سارے سسٹم کا حصہ بن گئے ہوئے. تو ایشو یہ ہے کہ ڈفرینٹ کیا ہے. ہاں, کیا ڈفرینٹ؟ ڈفرینٹ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ بھی آرمی چیف کی رن میں تھے. ماضی میں جنرل ظہیر الاسلام نے جو دھرنے کروائے تھے, لیکن ظہیر الاسلام تو اس سیکوینس میں نہیں آ رہے تھے نا کہ آرمی چیف بن جائے. ٹھیک ہے, یا جنرل پاشا کا نام ہم لیتے ہیں. جنرل پاشا نے جو کچھ کیا تھا, ان کے باس نے اور ان کے انسٹیٹیوشن نے انہیں کہا تھا جو کچھ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ خود بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھے آرمی چیف بننے کے. یہ پوائنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات ہے, جب یہ آرمی چیف کی رن میں تھے تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ میں آرمی چیف بن جاؤں گا, کیونکہ میں نے تو تمام جو پارٹیوں میں اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. PTI میری فین ہے, نون لیگ میں میرے بندے ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی میں میرے بندے ہیں, تو نو بڈی ول گو اگینسٹ می. تو یہ سارے ان کا ذہن میں تھا. اچھا, اور پھر جب رن آیا نومبر 2023, ٹھیک ہے, جو سب سے اہم ٹائم تھا جب ڈیسیشن ہونا تھا, تو مختلف جو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے اپنے رہنماؤں کو ان کا نام لے کے سفارشیں کی. ایٹ دیٹ بالکل کیا. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب آرمی چیف کی رن میں ہوتے ہیں تو جب تک آرمی چیف کا ڈیسیشن نہیں ہوتا نا, تو اس وقت تک آپ تمام ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ جی میں بن جاؤں, میرا نام قرعہ اعمال نکل آئے. لیکن جب بن جائے نا آرمی چیف تو پھر سارے سلوٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو آر دی باس. ٹھیک ہے, اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جو رن میں جو بڑے بڑے نام تھے, شمشاد صاحب تھے, ساحر شمشاد, پروفیشنل آدمی,
دوسرے اظہر تھے، جنرل اظہر تھے، ندیم تھے، اور بھی 2-4 نام ہیں. ان تمام لوگوں نے آرمی چیف بننے کے لیے اپنے طور پہ سب کچھ کیا، سب کچھ کیا. جو ڈفرینٹ تھا کہ ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے ریزائن کیا، وہ فیض حمید تھے. اچھا، اینڈ ہی ڈنٹ اسٹاپ ہیئر. یعنی کہ ایک تو جو جنرل عاصم منیر کا ڈاٹا لیک ہوا تھا، جو ظاہر آپ نے اسٹوری کی تھی اس پہ، پر بڑا شور بھی مچا تھا، فیملی کا اور وہ سب. جی وہ فیملی کا. اس میں 2-3 یہ لوگ شامل تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا، اس میں یہ بھی تھے. تو ان 2-3 میں سے وہ تو جنہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یو آر آر چیف، بس ختم ہو گئی جی، آج سے آپ کا نامینیشن ہو گئی، اب ختم ہو گئی بات، یو آر آر چیف، وہ تو ختم ہو گئی نا، وہ تو آگے چل پڑے. لیکن انہوں نے ایک تو ریزائن کر دیا. چلیں، ریزائن کرنا یہ بھی ایک ملٹری کی ایک روایت ہے کہ ریزائن کر دینا. پھر جب ریزائن ان کا ہو گیا، جب یہ ریٹائر ہو گئے، تو ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے نام لے لے کے تنقید کرتے تھے، جو فیلڈ مارشل کا نام لیتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم آرمی چیف، نام لیتے تھے فیصل نصیر کا. بلکہ فیصل نصیر کو انہوں نے وہ ایک ڈرٹی ہیری بنا دیا تھا. تو فیصل نصیر کا نام لیا کرتے تھے. پھر ندیم انجم جو فارمر ایس آئی چیف ہیں، ان کا نام لیا کرتے تھے. یہ جو چن کے نام لیے جاتے تھے نا، یہ عمران خان خود نہیں تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں نا، میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ بعد میں جو ان کی ریٹائرمنٹ کی بعد کی جو ایکٹیویٹیز تھی نا، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک ریزن بنی کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے. اور آپ کو یاد ہو کہ اگست میں 12 اگست کو یہ شروع ہوا، 12 اگست 2024 کو یہ گرفتار ہوئے. 14 اگست کو 2024 کو GHQ میں ایک سیرمنی تھی، ٹھیک ہے، جس میں فارمر آرمی چیفز آئے ہوئے تھے، جس میں جنرل کیانی بھی تھے، غالباً راحیل شریف بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو وہ سارے تھے. چونکہ میرے پہ پابندی لگی ہوئی ہے، میں ادھر نہیں جا سکتا، میں کسی ان کے فنکشن میں نہیں جا سکتا، تو لیکن میرے پاس خبر پہنچ جاتی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جنرل کیانی نے جنرل عاصم منیر نے اپنے جو فارمر سینئرز تھے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ کمانڈ کے خلاف یہ کر رہا تھا، جو بھی ایویڈنس ان کے پاس ہے. اچھا، کہ یہ بندہ کمانڈ کے بارے میں، اور مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کمانڈر ہوتے اور آپ کمانڈ کر رہے ہوتے اور آپ کا ایک ریٹائرڈ بندہ کمانڈ کے خلاف اس طرح پولیٹیکل منورنگ کر رہا ہوتا یا اس کے خلاف، تو آپ کیا کرتے؟ تو جب انہوں نے عاصم منیر نے یہ بات ان کو کہی تو ظاہر ہے ادھر سے خاموشی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو فارمر جو چیفز تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ کارروائی کیوں کی گئی. اور غالباً میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی تھے، میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی تھے، آئی گیس، ناٹ شور، مجھے اب صحیح ہے نہیں. لیکن یہ جو جنرل کیانی کا اور میں نے راحیل شریف صاحب کا نام کیا، یہ تو تھے اس میں. صحیح، ٹھیک. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں نا، اب آپ نے کیونکہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ جو ہے وہ پلے کروں گی. جنرل فیض کے بہاف پہ کوئی جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں ہے، تو میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں تو خود جنرل فیض کے یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو میں یعنی کہ وہ تو آپ بتا چکے ہیں، ہاں، کہ یہ تو اب تو میں سزا ہو گئی، تو اب کیا بات جو ہے اب کیا بات. ہاں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی اسی لیے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض پہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو ہم تو جانتے ہیں کہ فوج میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. تو کیا اپنی چیف کی ڈائریکشن کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے یہ جو بیچ میں ان کے اوپر چارج لگایا گیا کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کیا، تو بیسیکلی چارج کا مطلب کیا ہے یہ جان لینا. مس یوز آف اتھارٹی یہ کیا، یعنی کہ یہ چارج کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اس چارج کا مطلب یہ ہے. ہاں، مطلب تو ایکچولی ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ 3-4 چیزیں جو ہے ان کے مطلب اتنے واضح نہیں آئے ہیں. ہاں، اس چارج کا بڑا کلیئر مطلب ہے. اس چارج کا مطلب واضح ہے، ایک کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اون پہ کیا، یعنی کہ قیادت نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. اچھا، تو اس کو مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف اتھارٹی ہے نا، کہ قیادت نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے، انسٹیٹیوشن نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے. اس چارج کا مطلب یہ ہے آپ ایک پوزیشن پہ تھے، DGC تھے، آپ DG ISI بنے، آپ کور کمانڈر بنے،
تو آپ کو ایک اتھارٹی دی گئی تھی, آپ نے اس اتھارٹی کا مس یوز کیا. تو اس لیے یہ جو جنرل باجوہ کے اوپر لگتا ہے نا کہ جی جنرل باجوہ بھی اس میں ہے, تو وہ سارا وہ بیچ میں نکل گیا اس چارج کے تحت. تو یہ بتائیں مجھے اعزاز, یہ تو آپ نے بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت کی, مس یوز آف اتھارٹی کی. میں یہی سوچتی ہوں کیا مس یوز آف اتھارٹی کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. آپ نے کہا قیادت کے حکم پہ نہیں کیا, اپنے اون پہ کیا. تو اس وقت اگر چیف جنرل باجوہ تھے اور اس طرح سے مس یوز آف اتھارٹی وہ کر رہے تھے جنرل فیض ان کے انڈر, تو ہٹا دیتے ان کو. نہیں, وہ ہٹایا نا, ایٹ دی اینڈ ان کو ہٹایا, انہوں نے کور کمانڈر بنا دیا, پشاور کا کور کمانڈر بنایا ایٹ دی اینڈ. شروع میں وہ پرائم منسٹر جو ہیں چاہ رہے تھے عمران خان کہ یہ آئی ایس آئی چیف کے طور پہ رہیں, اور پھر آپ کو پتہ وہ ایک تنازع ہو گیا تھا 6 اکتوبر 2000. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں 2017 میں یہ سٹوری سامنے آ گئی تھی, 2018 میں عمران خان آ گئے, اس کے بعد سے جو بھی مینجمنٹ ہو رہی تھی, جو بھی کچھ ہو رہا تھا, جو بھی مس یوز آف اتھارٹی وہ کر رہے تھے, وہ چلتی رہی. 2021 میں جا کے جو ہے وہ جنرل باجوہ نے ان کو ہٹایا جب ان کے اپنے حالات عمران خان سے جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے. تو آپ تو مجھ سے بہتر جانتے کہ اس سے پہلے تو حالات سیٹ تھے, تو انہوں نے نہیں ہٹایا. 2021 میں جب ان کے اپنے حالات جنرل باجوہ کے ان سے خراب ہو گئے تو انہوں نے جنرل. اچھا, اس میں ایک اور بات جو ہم آفن اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کا اور عمران خان کا پھڈا ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے, وہ ایک واقعہ ہوا, لیکن وہ ایک انسٹیٹیوشنل لڑائی تھی. صحیح. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں. ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ اس وقت جائیں, اس دور میں جائیں, تو جتنے بھی کور کمانڈر تھے جی ایچ کیو کے, ان سب کو ایک بات کلیئر ہو گئی تھی. یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, 19-20 کی بات ہے, اور 21 کے اوائل. ان تمام کور کمانڈرز کو جنہوں نے لائن آف ان کی سینیارٹی آنا تھا نومبر 2023 میں, ان سب کو ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ اگلا جو آرمی چیف ہے وہ فیض حمید ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور فوج کے اندر بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا فوج کر رہی ہے, یا فوج کر رہی ہے یا عمران خان صاحب کر, اتنا بلر ہو گیا تھا 1 پیج. ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر جو ان کے جو ساتھی جرنیل تھے جو خود اپنا ایک فیوچر دیکھتے تھے کہ بھی ہم بھی تو آرمی چیف مٹیریل ہیں نا, ہم میں کیا کمی ہے, ٹھیک ہے, انہیں ایٹ دیٹ ٹائم یہ پتا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک بندے نے آرمی چیف بننا ہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کے پاس فائل جائے گی تو وہ ایک بندہ ایک ہی ہے, وہ فیض حمید ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ کور کمانڈرز کی صورت میں آرمی چیف کے پاس جاتی تھی, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی جاتی تھی, یہ جا رہی تھی نا, کوئی 2021 کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2000 یہ جانے لگ پڑی کہ وہ کور کمانڈر شور مچانے لگ پڑے. جی یہ کیا بات ہے کہ یہ سول حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ سب کچھ گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں, یا جو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس تو نہیں تھی نا, اور لوگ بہت برا بلا کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب واز ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت بڑے ان پاپولر ہو چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور 18 کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے تھے, سارے کے سارے الیکشن ہار گئے تھے. تو جو لوگوں کا جو غصہ تھا, جس طرح آج کے سسٹم کے اوپر لوگوں کا غصہ ہے, ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان صاحب کے اوپر غصہ تھا. عمران خان صاحب تو ہیروز وقت بنے نا جب نو کانفیڈنس آئی اور ان کو نکالا اور انہوں نے بڑا ایک نیریٹو بنایا, پلٹ گیم ہی بدل دی انہوں نے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ریزنٹمنٹ تھی نا سب سے پہلے انیشلی آئی فوج کے اندر. اس ریزنٹمنٹ کا اظہار ظاہر ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے اس نے اپنے کور کمانڈرز کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, وہ کرتے تھے خان صاحب سے. انہوں نے کہا سر اب آپ سیاست اپنی کریں اور ہم جو ہے نہیں آپ میں انوالو, آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ جنرل باجوہ انہوں نے کہہ دیا تھا بالکل, اور اس کی اگزامپل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو شیخ صاحب تھے سینٹ کے لیے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے, حفیظ شیخ, عبدالحفیظ شیخ, وہ الیکشن ہار گئے تھے. وہ کیوں ہار گئے تھے؟ وہ اس لیے ہار گئے تھے کہ دس واز دی فرسٹ ٹائم, یہ مارچ میں الیکشن ہوا تھا, مارچ غالباً 22 کی بات ہے, تو مارچ میں وہ الیکشن ہار گئے تھے, جو کہ انڈیکیٹر تھا اس بات کا کہ اب فرسٹ سائن تھا بیسکلی کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے, یہ فرسٹ ٹائم سائن تھا. تو پھر بعد میں آپ نے اور میں نے دیکھا کہ وہی خان صاحب ہیں, انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں نے بجٹ اپنا منظور کروانا ہے, تو پھر بجٹ منظور کروانے کے لیے تمام ایم این ایز کو اکٹھا کیا گیا تھا. ہمارے غریق رحمت کرے اب فوت ہو گئے, ہمارے معروف اینکر ایم این اے تھے عامر لیاقت صاحب. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کل کی بات لگتی ہے کہ جب وہ اسمبلی کے اندر آ رہے تھے تو میں نے انہیں پکڑ لیا, میرے ساتھ متی اللہ تھا, تو میں نے ان سے پوچھا
کہ کیسے آئے ہیں. کہتے ہیں میں آئے نہیں لائے گئے. میں نے کہا لایا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی ہیں جو وہ لے کے آئے. انہوں نے پھر انہوں نے وہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا جیسے واضح ہو گیا تھا نا کہ وہ دوسری پارٹی. پھر شام کو انہیں کہا گیا کہ ریٹریکٹ کریں, تو انہوں نے ہنستے ہوئے پروگرام کسی میں اپیئر ہوئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعزاز نے شرارت کی ہے اور میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب تو وہ تھا. وی نو کہ واٹ واز دا سچویشن. تو وہ انڈیکیٹر تھا. اور پھر وہ جو ووٹ پڑا تھا شاہزین بگٹی, میں نام لے دیتا ہوں, شاہزین بگٹی کو کہا گیا تھا, اور شاہزین بگٹی سے اس رات کو کھانے پہ خان صاحب ملے تو خان صاحب نے کہا کہ شاہزین تھینک یو کہ تم آئے ہو ووٹ دو. اس نے کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا ہوں, میں ان کے کہنے پہ آیا ہوں. یہ انہوں نے سب کے سامنے کہا. جی جی. تو یہ اس طرح کی لیکن یہ تو پھر آپ اسی پہ آ گئے نا 2022 کی آپ بات کریں تو میں تو یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ جو شروع کے سال تھے اس میں تو ہم اس چیز پہ, میں سن رہی تھی فیصل راوڈہ سے بھی کافی دفعہ سوال ہوا, آپ کو پتہ ہے بڑے انفارمڈ جو ہیں وہ ہمارے. انفارمڈ نہیں ہے اصل میں, وہ پالیسی میکرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا جی, فیصل واڈا صاحب جو ہیں آئی ریسپیکٹ ہم, کسی بھی بندے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن فیصل واڈا صاحب جو بات کرتے ہیں کیا وہ سیاستدانوں والی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا فیصل واڈا صاحب کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں اور ساری جماعتوں کے ہیں, اور بیسیکلی ساری جماعتیں کسی ایک چیز کی ہیں نا, تو وہ فیصل واڈا اس ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا جس کے ساتھ باقی ساری جماعتیں محبت کرتی ہیں. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. لیکن دیکھیں نا معاملہ یہ, اعزاز آپ نے تو اتنا قریب سے دیکھا, نواز شریف کو ہٹانا, عمران خان کو لانا, پھر ان کی گورنمنٹ کو اتنا مینیج کرنا, آپ نے خود کہا اس حد تک ساتھ ایک دوسرے کا ہو گیا کہ بلر ہی جو ہے وہ ہو گیا سچویشن کہ فوج اور عمران خان کی آپس میں کیا ہے. تو میں پھر اسی سوال پہ آؤں گی کہ وہ باجوہ کی مرضی کے بغیر تو یہ سب نہیں ہو رہا تھا نا. کلوژن تو ایک وہاں پر نظر آ ہی رہا تھا, ایک ٹرائیو نظر آ رہا تھا فیض, باجوہ اور عمران خان کا. آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں, میں نے فیصل کو اسی لیے مینشن کیا کہ فیصل یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے نہیں ان کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس چیز میں نہیں تھے, تو بیسکلی تو ہم ان کو اس پورے معاملے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں نا جنرل باجوہ کو. جی جی, اصل میں جو موٹی بات ہے وہ کہے گا نہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہیں کرنا چاہتا نا کہ ہم نے اپنے پرانے چیف کے خلاف کوئی کارروائی کی. کیا یہ کوئی انسٹیٹیوشن سیٹ کرے گا؟ کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ایک کل باقی لوگوں کے خلاف بھی کھلے گا. تو وہ اس لیے میرے خیال میں وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے. اور یہ جو میں نے آپ کو مس یوز آف اتھارٹی کی جو بات کر دی ہے وہ نہیں پہ ہے. اب تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا اعزاز, اب تو لائف ٹائم امیونٹی پہ جو ہے وہ ہم چلے گئے ہیں. نہیں وہ تو ایک الگ ہو گیا, لیکن ایک یہ بھی تو پریسیڈنٹ بھی تو بن سکتی ہے نا کہ جی انسٹیٹیوشن نے اپنے ایک سابق سربراہ کے خلاف ہے, اور لائف ٹائم امیونٹی تو ٹھیک ہے, وہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, کل کوئی اور کروا لے گا, کوئی اور کروا لے, جو مرضی کروائے. یہ تو اب ہماری انفارچونیٹ پارلیمنٹس بھی تو ربڑ اسٹیمپ بن گئی ہوئی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی کہ آپ, میں جانتی ہوں آپ جنرل فیض کے بار بار کہتے ہیں کہ اب جب سزا ہو گئی ہے تو انسان کیا ہی بات کرے, لیکن میڈیا پہ کس حد تک کنٹرول اور پریشر تھا اعزاز؟ کیونکہ لوگ, میں یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے پوچھنا کیونکہ آج بھی لوگ شکایت کرتے ہیں, اور جو اس وقت جو ہے وہ فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے وہ آج جو ہے رو رہے ہیں, اور جو اس وقت رو رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, پہلے بھی تو یہ ظلم و ستم ہو چکا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا پریشر تھا, کیا تھا, کس حد تک کنٹرول؟ دیکھیے جی 2017 کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, وہ بات جو میرے پہ گزری ہوئی ہے 2018 کے شروع میں, 2017 اور 2018 کے شروع کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ پریسائسلی ہے جی اپریل کی 28 تاریخ, ٹھیک ہے جی. ابھی الیکشنز ہونے ہیں, تو جنگ جیو کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بند کر دی گئی تھی. اچھا. ٹی وی چینل بند کر دیا گیا تھا. تو ہم 2-3 بندے تھے جن کے اوپر چارج تھا کہ یہ تنقید کرتے ہیں, ملٹری کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تو ہمیں سب کو بلایا گیا. یہ ان کی پوری کریڈٹ جاتا ہے کہ جنگ جیو کی ایڈمنسٹریشن کو, مالکان کو, مینجمنٹ کو, کہ وہ اپنے جرنلسٹ کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ, انہیں پتہ ہے کہ بھی یہ کوئی ان کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, اور ہماری کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو ہم تنقید کرتے تھے, تو ہمیں بلایا گیا, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ سے صرف ایک گزارشات کر رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے پنڈی میں. اچھا. اور فیض صاحب سے بھی ملاقات تھی, اور اس وقت کے DG ISPR سے بھی ملاقات تھی. آصف غفور صاحب تھے, غالباً آصف غفور تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے کہ ہمیں انہوں نے قبر میں ڈالنے کا پلان نہیں بنایا, قبر میں ڈال دیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت سارے DHAs میں ہم بند ہیں, سارے کنٹونمنٹس میں ہم بند ہیں.
ہم یعنی کہ جو پیسے والی جگہ ہے جہاں سے ایڈورٹائزمنٹ آنی ہے, ٹھیک ہے, کراچی کے مین جو ایریاز ہیں وہاں پر ہم بند ہیں, ٹھیک ہے. کراچی تو سارے DH ہیں نا ان میں. تو انہوں نے کہا جی ہم ادھر ساری جگہوں پہ بند ہیں. ہمیں انہوں نے قبر میں ڈال دیا ہے. جو دی نیوز اور جنگ کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی, وہ پیپر ہی نہیں نکلنے دیتے. وہ نکلے تو پھٹ جاتا ہے پیپر, کوئی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, پتہ ہے نامعلوم لوگ آتے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے یہ جو ملاقات کی ہے اس میں ہم نے قبر کے اندر لیٹ کے انگلی مار کے ایک سوراخ بنایا ہے. اس سوراخ سے ہم نے باقی رستہ کھولنا ہے. اور یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہمارے جو ہزاروں امپلائیز ہیں, یہ معاملہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, یہ ہمیں کہا گیا. اور کہا گیا کہ جی جو اس وقت جیو کی ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا کہ آپ نے کہنا کہ نواز شریف چور ہے. یہ ایٹ دیٹ ٹائم چونکہ نواز شریف وہ تھے, ابھی تو نواز شریف ذرا بلو آئیڈ ہے, ٹھیک ہے, ابھی تو نواز شریف بلو آئیڈ ہے, ابھی عمران خان اس پوزیشن میں. تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کو چور کہنا ہے, عدلیہ کے کسی معاملے پہ آپ نے تنقید نہیں کرنی, اور اس طرح کی باتیں تھیں, کوئی 3-4 پوائنٹ تھے اس طرح کے. تو آپ مہربانی کر کے جو ہے نہ کوشچن بھی نہ کیا کریں. مجھے تو پرٹیکولرلی کہا گیا کہ آپ نے کوئی سوال بھی نہیں کرنا. اچھا, اور کہیں پہ اگر کوئی جنرل صاحبان نظر آئے, کیونکہ میں جنرل سے بھی سوال کر لیتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا مہربانی کر کے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا. کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ کسی سے سوال کرو یا نہ کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا بہت بڑی بات تھی. یہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے کہا. انہوں نے کبھی بھی میرے جرنلزم میں مداخلت نہیں کی کہ یہ ہوتا نا یہ اس کو کہہ دو اور اس کو نہ کرو, یا یہ وہ نہیں کی. پہلی دفعہ یہ کی, پہلی ایڈوائزری جسے کہتے ہیں نا, وہ مجھے آئی. اچھا, تو وہ ہم نے دیکھا. اور پھر بعد میں جو ہوا, جس طرح کے الیکشن 2018 کے ہوئے, RTS بیٹھا, اس میں بھی ظاہر فیض صاحب تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور جنرل فیض کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ایک انٹریکشن بھی رہتا تھا میڈیا کے لوگوں سے یا صحافیوں سے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بھی جو ہے وہ رہا ہوگا بہت اپنے بات کرنے میں بھی. اور نہیں, ناٹ ایٹ آل جی, میرا کبھی بھی فیض حمید صاحب سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, ٹو بی فیئر ود ہم. میری نہ میں نے ملاقات بریفنگز وغیرہ ہوتی ہیں, نہیں, میں کبھی بھی ان کی بریفنگس میں نہیں گیا. بلکہ مجھے بعد میں جو ان کے سکسیسرز تھے انہوں نے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی, تھنکنگ کہ میں خان صاحب کے اوپر تنقید کرتا ہوں. تو میں نے معذرت اس لیے کی, میں نے کہا یار دیکھیں, ہم ایز اے جرنلسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل یا ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو, اور یہ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی کوئی بریفنگ کرنی ہے, میں حاضر ہوں اس کے اوپر. لیکن اگر میں اب آپ کے ساتھ آ کے سیاست کے اوپر بات کروں تو وہ مجھے خود اپنا برا لگے گا. تو وہ جو بھی پیغمبر آئے تھے تو میں نے ان سے معذرت کی تھی. میں نے کہا بڑی مہربانی, میں نہیں ملنا چاہتا. تو میں نہیں کبھی ملا, نہ فیض صاحب سے ملا, نہ ان کے جو باقی لوگ ہیں, میں کبھی میں اوائڈ کرتا ہوں. اچھا, جو میں پوچھنا چاہی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ کافی روتلیس جو ہیں وہ تھے اپنی انگیجمنٹ میں ود صحافی یا TV مینجمنٹ, چینل مینجمنٹ وغیرہ سے جب وہ انٹریکٹ کرتے تھے. تو کافی دیکھیں نا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. بعض لوگوں سے بڑے روتلیس تھے, کوئی شک ہی نہیں اس میں. آپ دیکھیں نا, ابصار عالم کو گولی لگی تھی, ان کے دور میں لگی تھی نا گولی. یار آپ امیجن کریں, گولی لگ گئی. تو یہ چیزیں تھیں ہمارے سامنے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ان کے ساتھ ٹھیک تھے وہ ان کے ساتھ ٹھیک تھے, وہ ان کی تعریفیں کرتے ہوں گے. لیکن آج کل وہ جو ان کے ساتھ ٹھیک تھے وہ بھی آگے تلواریں نکال کے ان کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. تو روتلیس تھے. تو دیکھنا آپ ان کے کانفیڈنس کا لیول اتنا کہ وہ جج صاحب کے گھر چلے گئے, صدیقی صاحب کے گھر چلے گئے. انہوں نے کہا یہ تو نہ کریں آپ. اچھا, اور بائی دا وے یہ جو جج صاحب ہیں, یہ ایٹ دیٹ ٹائم ان کی سٹوری سننے والا کوئی نہیں تھا. آج تو TV چینلز بلا کے ان کو سنتے ہیں نا. ایٹ دیٹ ٹائم ان کی سٹوری سننے والا کوئی نہیں تھا. کوئی ایک اینکر نہیں تھا, کوئی ایک TV چینل نہیں تھا. بس اب جو ہے نا, جو انہوں نے ہمت کی, جو بھی انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا, اس بیچارے کا تو کوئی سننے والی کوئی نہیں تھا. صحیح. تو ویری سیڈ. وقت بدلتا ہے. ہاں بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں کیا لیسن ہم اس سے لرن کریں. اعزاز, کیا یہ لیسن لرن کیا جائے کہ اب سیاست میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہوگی. مداخلت تو آج بھی ہو رہی ہے, آج بھی سب کچھ چل رہا ہے, بڑھی گیا ہے, جو پہلے ہوا تھا اس سے بڑھ گیا ہے. اتفاق کریں گے آپ؟ یہ پاور کھیل ہے, پاور اقتدار کا کھیل ہے. اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. The biggest lesson of the history is this, that nobody learns from the history.
दिस इज़ द लेसन. لیکن ایسی یہ آپ خود اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ایک تاریخی جو ہے وہ سزا ملی ہے, ایسا کبھی پہلے جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوا. نہیں, پہلے ہو چکا ہے. جنرل ضیاء الدین خواجہ کے ساتھ بھی سزا ہوئی ہے, جنرل ضیاء الدین خواجہ سے بھی سارے چھیڑ لیے. دیکھیں نا, میں وہی تاریخ کا جو سب سے بڑا لیسن یہ ہے نا کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھتا نہیں ہے. تاریخ سے اگر ہم تو مداخلت بھی جاری رہے گی, انٹرفیرنس بھی جاری رہے گی, سب کچھ. تاریخ سے اگر ہم سبق سیکھتے تو مداخلت بند ہو جاتی. تاریخ سے سبق سیکھتے تو الیکشن چوری نہ ہوتے. تاریخ سے سبق سیکھتے تو ربر پارلیمنٹ نہ ہوتی. تاریخ سے سبق سیکھتے تو ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے. ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا انفارچونیٹلی. تو یہ کہنا صحیح ہوگا پھر اعزاز کہ ایک انڈیویجول کو سزا دینا جو ہے وہ اس کا مقصد تھا, کیونکہ وہ انڈیویجول نے جو کوشش کی وہ آج کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ چلانے کی کوشش. دیکھیں, اس کا مطلب ہر بندہ مختلف مطلب نکالے گا. آپ مختلف نکالیں گے, میں مختلف نکالوں گا, کوئی اور مختلف نکالے گا. نہیں, میں تو آپ کا بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. جو فیض حمید صاحب کے حامی ہیں وہ یہی سوچیں گے, جو ان کے مخالف ہیں وہ یہی کہیں گے کہ قانون کی بالادستی ہوگی. وہ تو یہی کہیں گے نا, اور کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ایک بندے کو, فرد کو سزا دی. اصل ایشو فیض حمید نہیں ہے, اصل ایشو مائنڈ سیٹ ہے. کیا ہمارا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہو, کیا ادارے اپنا کام کریں گے؟ وہ تو میرے خیال میں نہیں بدلا. میرا نہیں خیال بدلا. میرا خیال ہے نہیں بدلا, اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. مجھے یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے کوئکلی, آگے کیا ہوگا, کیا 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کیا ہوگا؟ بہت لوگ بہت ساری جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اس کو عمران خان سے جوڑا جائے گا. فیض حمید کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ عمران خان کے خلاف لے کر آئیں گے. کیا یہ ہوگا؟ کیا وہ اپیل میں جائیں گے؟ کیا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر کہاں منتقل کیا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے وہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں, وہ بات ختم کرتے ہیں, ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا رہے گا, کسی اور رنگ میں, کسی اور شکل میں. ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے یہی چلے گا. انفارچونیٹلی عمران خان کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے, مزید سخت. مجھے عمران خان صاحب کے معاملات ابھی فوری طور پہ ٹھیک نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں رہے. دیکھیں, عمران خان جو ہے نا وہ اگر تو صحت مند رہے تو وقت بدل جائے گا. ٹائم بدلتا ہے نا, یہ سدا ایک جیسا ٹائم. جو گھڑی کی سوئی 6 بجاتی ہے وہ 12 بھی بجاتی ہے. سوئی وہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. ان کے تو ابھی 12 ہی بج رہے ہیں. ان کے ابھی 12 ہی بج رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی 6 بج جائیں, یو نیور نو. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے فی الحال. ابھی ایسے ہی سسٹم کو ہمیں برداشت کرنے پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں. لیکن ایسا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا کہ فیض جو ہیں وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, یا چلے وعدہ معاف نہیں تو. اچھا, ویسے میرا نہیں خیال. ویسے میں آخری بات کرتا ہوں. میں اس سارے معاملے میں جو بھی ان کے ساتھ ہوا, ظاہر ہے انہوں نے اپنے اقتدار میں لوگوں کے ساتھ اونچی نیچ تو کی ہے نا, مطلب زیادتیاں تو کی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نہیں ہوئی نا. اور وہ لوگ بھی موجود ہیں, ہمارے ارد گرد موجود ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جو وہ مشکل میں تھے فیض حمید, انہوں نے اپنے وقت میں لوگوں کو بڑے احسان بھی کیے ہیں. اچھا, نوازا بھی بڑا نوازا ہے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو بڑا نوازا ہے. کسی پرٹیکولر پارٹی کے لوگوں کو؟ نہیں, پارٹی کی نہیں, میں ان کے اپنے جو قریبی جو تھے. اچھا, اور جب وہ برے وقت پہ آئے تو کوئی سامنے آنے والا نہیں تھا. 90 بندوں کے نام دیے تھے انہوں نے کہ 90 بندے ان کے لیے گواہی دیں گے. اچھا, صرف 3 بندے آئے گواہی دینے کے لیے. پتہ نہیں باقیوں کو کنوے ہوا ہے یا نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا. صرف 3 بندے گواہی دینے کے لیے آئے. یہ جو 3 بندے ہیں نا, جو بھی وہ 3 بندے ہیں, یہ میرا تو دل کرتا ہے ان کو سلام پیش کروں کہ اتنے مشکل وقت میں وہ 3 بندے بھی آئے ہیں. اور 90 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ وہ گواہی دیں گے. 90 لوگوں کو کہا کہ گواہی دیں گے, لیکن کوئی نہیں سامنے آیا. لیکن کوئی سامنے آیا نہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں کنوے ہوا ہے نہیں ہوا. لیکن میرے جو فیکٹ یہ ہے کہ 90 میں سے 3 بندے آئے. تو وہ جو 3 بندے ہیں نا, میرے خیال میں کوئی بڑی باکردار لوگ ہیں, میں تو ان کو سلوک پیش کروں گا. تو یہی ہے میرے خیال میں. صحیح, بہت شکریہ اعزاز, آپ تشریف لائے. مجھے پتہ ہے بہت بزی ہیں آپ کو پتہ ہے بہت جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں. بڑی ریکویسٹ کر کے جو ہے وہ میں نے ان کو بلایا ہے, کیونکہ اتنا ریلیونٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ان سے زیادہ ریلیونٹ گیسٹ جو ہے وہ نہیں مل سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.